بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر پاکستان کی کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو حقائق سے آگاہ رکھتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں یا 1-2 ماہ کے اندر کیا پاکستان پیپلز پارٹی نون لیگ کو تنہا چھوڑنے جا رہی ہے؟ یہ ایک دھماکہ خیز خبر ثابت ہوگی، اور اگر یہ سوال کسی سے پوچھا جائے، کسی سیاسی پنڈت سے پوچھا جائے یا کسی بھی مفکر سے جو پولیٹیکل میٹرز کے بارے میں سمجھ بوجھ رکھتا ہے، اس سے پوچھا جائے یا عام لوگوں سے پوچھا جائے، تو سب سے پہلے ری ایکشن یہ ہوگا کہ ہاؤ از اٹ پاسبل، کہ ممکن کیسے ہے۔ دیکھیں، کہتے ہیں سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا، اگر دل ہو تو پھر سیاست نہیں ہے، کیونکہ دل اور دماغ کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیٹکس دماغ کا کھیل ہے، اور اس ملک میں سب سے بڑا پولیٹیشین جو دماغ سے کھیل کھیلتا ہے اس کا نام آصف زرداری ہے۔ گو کہ ہم یہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی دفعہ آصف زرداری اور ان کے گروپ کو للکارا، ابھی تک وہ للکار جاری ہے، دونوں طرف سے ایک دوسرے کے اوپر جملے اور حملے کیے جاتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ مستقبل میں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئیں گے، اور وہ مستقبل بہت قریب آ رہا ہے۔ پی پی نے جو کھیل کھیلنا تھا، جو کھیل وہ رچانا چاہ رہے تھے، اس میں پوری طرح سے کامیاب ہوتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بڑی آسانی سے عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو 2/3 اکثریت مل جائے گی، جب بھی انتخاب ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جبکہ سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ سندھ مضبوط ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی جگہ پہ پوری طرح سٹرونگ ہے۔ وہاں پہ پی ٹی آئی کی وہ پوزیشن نہیں ہے جو دوسرے صوبوں میں ہے، خاص طور پہ پنجاب میں اس نے ڈیمیج کیا نون لیگ کو، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جو پنجاب میں جیتے گا وہی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگا، لیکن اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ انہیں 2/3 اکثریت بڑی آسانی سے مل جائے گی۔ کیوں؟ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ سندھ کے سارے وڈیرے پی کے اندر سارے جاگیردار موجود ہیں، اور ہاری وہ کبھی بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتے، وہ ووٹ انہیں دیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آصف زرداری اپنی جگہ پہ سٹرونگ ہے، لیکن وہ یہ جانتے ہیں، آصف زرداری یہ خوب جانتے ہیں کہ چڑھتے سورج کو کس طرح سے کیچ کرنا، اور سیاست نام بھی اسی چیز کا ہی ہے۔ آپ عالمی سطح کی پولیٹکس کو دیکھیں یا آپ ڈومیسٹک سطح کی سیاست کو دیکھیں، کبھی وقت تھا جاپان کے 2 شہروں ہیروشیما ناگاساکی کو اڑا کے رکھ دیا امریکہ نے، اور کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا، کوئی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار بھی نہیں تھا کہ یہی امریکہ جاپان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار بھی بن جائے گا، جس نے خون میں نہلا دیا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کا اختتام ہی اس کے اوپر ہوا جب وہاں پہ ایٹم بم مارے گیا، لیکن بعد میں دیکھیں صورتحال کیسے تبدیل ہوئی۔ اس لیے مفادات بین الاقوامی سطح پہ جو سیاست چلتی ہے، مفادات سب سے اہم ہوتے ہیں، جبکہ نیشنل سطح پہ بھی مفادات سب سے زیادہ اہم ہے، اور مفاد کیا ہے؟ اقتدار۔ ابھی اس وقت خان صاحب کی بھی ضرورت بن جائے گی پی کی طرف جانا، اور اس کی بڑی وجہ بیان کر چکا ہوں کہ سندھ اپنی جگہ پہ سٹینڈ کرتا ہے، بلوچستان میں بڑی تعداد میں اہم رہنما جو تھے وہ پی کا حصہ بن چکے ہیں، بن رہے، کوئی بنا رہا ہے یا بن رہے ہیں، جس طرح بھی ہو رہا ہے، دونوں صوبوں کے اندر پی کی پوزیشن مضبوط ہوتی جا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال کے باوجود، حالانکہ وہ اس 13 جماعتی اتحاد کا حصہ ہیں، آصف زرداری نے خوب سیاست کھیلی، جبکہ شہباز شریف اس کو سمجھنے کے قابل نہ ہو سکے۔ تازہ ترین جو ریومرز ہیں یا انٹرویو چل رہا ہے جنرل باجوہ کا، وہ اس میں واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف کی جس طرح بھی جتنے بھی کر لیں یہ آگے سے سر بھی نہیں اٹھاتا۔ تو شہباز شریف صاحب نے خاصا نقصان پہنچایا نون لیگ کو۔ جڑیں جو لاہور میں بہت مضبوط تھیں، پنجاب میں بہت مضبوط تھیں، وہ خاصی کمزور ہو چکی ہیں۔ شہباز شریف آصف زرداری کی سیاست کو سمجھ سکے، یہ کوئی بھی اس بات کے اوپر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سڑکیں، پل یا دوسری چیزیں بنا لینا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو سیاست آ گئی۔ یہ
آپ اندازہ لگائیں، اگر عمران خان زرداری کو للکارتے ہیں، بلاول بھٹو نے للکارتے ہیں، شرجیل میمن عمران خان کو للکارتے ہیں، دوسرے لوگ للکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کل کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا۔ جہاں تک خبر ہے کہ پی ٹی آئی اور پی 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 کی قربتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ان میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ نزدیک آئیں گے کہ وقت آئے گا جب نون لیگ بالکل تنہائی کا شکار ہو جائے گی۔ ندیم افضل چند ابھی کسی ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے اس بات کا برملا اظہار کر رہے تھے کہ ہم کبھی بھی اس حق کے اندر نہیں ہیں کہ الیکشن جو ہے نا وہ لیٹ ہوں یا الیکشن میں ڈیلے کیا جائے یا کچھ ایسی صورتحال بنے۔ ہم تو جمہوری لوگ ہیں اور جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، الیکشن اس کا اہم ترین حصہ ہے۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ صورتحال کیا بنے گی کہ آنے والے وقت کے اندر اگر عمران خان ان مشکلات سے نکل آئے جو کیسز کی شکل میں اور دوسری چیزوں کی شکل میں ان کے اوپر بنی ہوئی ہے، تو وہ یقیناً اس وقت مقبول ترین رہنما ہے اور انہیں 3/4 اکثریت چاہیے۔ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ اب میں جو ہے وہ 2/3 میجورٹی لے کر آؤں گا تاکہ میرے پاس پوری طاقت ہو۔ وہ پہلے خود بیان کر چکے ہیں کہ پہلے میں اقتدار میں ضرور تھا، آئی واز ان پاور، بٹ میرے پاس ریئل پاور نہیں تھی، ریئل جو تھی وہ جنرل باجوہ کے پاس تھی، نیب ان کے کنٹرول میں تھا، جو کاروائیاں ہو رہی تھیں وہ ساری کی ساری جنرل باجوہ کنٹرول کر رہے تھے، اور ابھی آہستہ آہستہ جنرل باجوہ بھی بولنا شروع ہو گئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ان کی بات چیت بھی سامنے آ رہی ہے۔ بہرحال واٹ ایور جو کچھ بھی ہے، آنے والے وقت کی پریڈکشن یہ ہے کہ پی 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 نون لیگ کو پہلے ہی تنہا کر چکی، ایسے مقام پہ لا چکی جہاں پہ اب اس کے لیے حکومت بنانا ہے، اس سے آگے بڑھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، لیکن آنے والے وقت میں مزید اس کو اس وقت ٹارچر کرے گی، اس وقت نقصان پہنچائے گی جب اس کو سمجھ بھی نہیں ہوگی شہباز شریف کو کہ میرے ساتھ ہوا کیا، اس گروپ کو اس کو سمجھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ ابھی بھی ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات چل رہی تھی پیچھے کچھ عرصہ پہلے نون لیگ اور پی 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 کی، لیکن وہ فائنلائز نہیں ہو سکی، اس کی وجہ مریم نواز، انہوں نے اس کو انکار کیا، ادروائز شہباز شریف تو بالکل سیدھا سر نیچے گرائے ہوئے تھے، لیکن مریم نے اس صورتحال کو جانچا اور انہوں نے کہا نہیں، یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ایسے نہیں ہو سکتی۔ بہرحال کیا ہے کہ زرداری ضرور اپنی سیاست کریں گے، بلاول بھٹو بڑی تیزی کے ساتھ میچورٹی گین کر رہے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ وہ بڑی اپنی ریپیوٹ بنانے میں کامیاب رہے 9-10 ماہ کے اندر، اور جو ان کے آنے والے وقت میں ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تو اس سوال کا جواب یہی شہباز شریف کہتے تھے کہ میں زرداری کے گلے سے بھی ہاتھ ڈال کے جو ہے کرپشن کا پیسہ نکالوں گا، لیکن آپ نے دیکھا کہ رجیم چینج سے پہلے ہی آصف زرداری نے شہباز شریف کو مسٹر پرائم منسٹر، میرا پرائم منسٹر کہنا شروع کر دیا تھا، اور یہ سارا رجیم چینج ہوئی، سب کچھ ہوا، حالات بدلے، اور اب سب کچھ کیا دھرا جو ہے وہ کس کے سر پہ جا رہا ہے؟ وہ نون لیگ کے سر پہ جا رہا ہے۔ باقی 12 جماعتیں اس میں سے کلیئر ہیں، کسی کا نام نہیں آ رہا ہے، نام آ رہا ہے تو وہ نون لیگ کا آ رہا ہے۔ تو اس لیے قوم کو بھی تیار رہنا چاہیے، جلد نیکسٹ آگے ایسے دن آ رہے ہیں کہ جب پی 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 نون لیگ سے، اس اتحاد سے الگ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ پریڈکشن 100% ثابت ہوگی۔